السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے سب کا؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ بڑے ہی پرانے دور کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک موچی رہا کرتا تھا جس کا نام مونگی تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنا گزارا کیا کرتا تھا، لیکن ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ موچی کا کام کرتا تھا۔ لوگوں کے کٹے پھٹے جوتے وہ اپنے ہاتھ سے سلائی کیا کرتا تھا۔ اس کی دکان بھی بہت خستہ حال تھی۔ جب کبھی بارش ہو جاتی تو اس کی دکان کی چھت سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا، لیکن وہ اس سے کبھی مایوس نہ ہوتا اور اپنے پاس جب بھی پیسے آ جانے کے بارے میں سوچتا کہ پیسے آئیں گے تو اس سے اپنی چھت کی مرمت کرواؤں گا۔ 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس طرح زندگی چلتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ صبح اٹھا تو اس کی بیوی نے کہا، میں ناشتہ بنانے لگی ہوں، لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں، اٹھ جاؤ میں آٹا گوندھ لوں، تم جا کر لکڑیاں لے آؤ۔ مونگی اٹھا، اس نے منہ ہاتھ دھویا اور لکڑیاں لے کے آنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی دکان کے ساتھ ہی لکڑیوں کا اٹال تھا جو اس کے دوست کا تھا۔ اس نے سوچا اپنے دوست سے ہی لکڑیاں لے آتا ہوں۔ وہ اپنی دکان کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا کہ اٹال تو بند ہے۔ ساتھ ہی ایک اور دوست بھی بیٹھا تھا جس نے اسے بتایا کہ یہ لکڑی کا اٹال آج بند ہے کہ تمہارے دوست کو کوئی کام تھا اس لیے وہ نہیں آ سکا۔ تو مونگی نے سوچا کہ لکڑیاں کو کیا کروں اب؟ تو گھر میں تو بیگم ناشتے کے لیے انتظار کر رہی ہوگی۔ اتنے میں اسے یاد آیا کہ پاس ہی میں جنگل ہے، کیوں نہ کچھ ڈالیاں لے جاؤں جس سے کام بن جائے، کل پھر آ کر لکڑیاں لے جاؤں گا۔ اتنے میں وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ابھی ڈالیاں اکٹھا ہی کر رہا تھا کہ پاس ہی اسے ایک سنسناہٹ کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے کچھ ہے۔ ایک بار کو تو وہ ڈر گیا، لیکن اس نے ہمت جٹائی اور آہستہ آہستہ جا کر ڈالیوں کو پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ کیا دیکھتا ہے اور یکے بعد دیگر وہ ہکا بکا رہ گیا کہ ایک چھوٹے سے قد کا آدمی اس کی طرف ہلکا ہلکا قدم بڑھائے آ رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ پتہ نہیں کون سی چیز ہے یا کیا عجوبہ ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور وہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ جب غور سے مونگی نے نگاہ دوڑائی تو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک بونا ہے جو تکلیف میں موجود لگتا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ہمت کی اور بونے کی طرف بڑھا اور اسے کہا، کیسے ہو؟ لگتا ہے تمہیں مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ تم نے اپنے قد سے بھی اونچے جوتے پہن رکھے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ان جوتوں میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ مجھے۔ بونے نے کہا، نہیں، میں کسی دور شہر سے آیا ہوں، قصبے سے آیا ہوں، وہاں پر میرا شہر آباد ہے۔ میں وہاں سے یہاں پر کچھ چیزیں تلاش کرنے آیا تھا اور نیند کی وجہ سے سو گیا تھا۔ جیسے ہی میں بیدار ہوا تو دیکھتا ہوں کہ یکے بعد دیگر سامنے ایک بندر میری جوتے کو اپنے منہ میں لیے ہنس رہا ہے اور بھاگنے لگا۔ میں اٹھا، اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ اتنا اونچا تھا کہ میرے ہاتھ نہ آیا۔ تو میں نے وہاں سے تھوڑا سا آگے گیا تو وہاں پہ ایک قافلہ تھا جو وہاں پر قیام پذیر تھا۔ میں نے ان میں سے ہی کسی کے جوتے لیے اور چپ کر یہاں کی طرف بڑھ گیا، اور یہ اتنے بڑے جوتے ہیں کہ میرے پاؤں دکھنے لگے ہیں اس میں۔ مونگی نے اسے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں بھی ایک موچی ہوں، میں تمہیں اچھے سے جوتے بنا کے دوں گا۔ مونگی اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ مونگی کی بیوی پہلے تو اس بونے کو دیکھ کر کافی حیران ہوئی کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی بھائی ہمارے گھر میں، لیکن گھر پہ جو کچھ بھی بنا ہوا تھا بعد میں سب اس نے بونے کے آگے رکھ دیا۔ بونے کو اس چیز سے بہت خوشی ہوئی کہ یہ کتنے غریب ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے میرے لیے کتنا اچھے کھانا کا بندوبست کیا، اور مجھے مونگی نے نئے سے نئے جوتے بنا کر بھی دیے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے مونگی کو دعائیں دی اور کچھ سکے نکال کر دیے، لیکن وہ طلائی کے سکے تھے جو مونگی کے بالکل کام نہ آنے والے تھے، لیکن مونگی نے اس سے پیسے نہیں لیے اور دعا کے بدلے میں اسے روانہ کیا، جس کے بدلے میں بونے نے کہا، میں واپس ضرور آؤں گا تم سے ملنے کے لیے۔ اور مونگی بھی بہت خوش ہوا اور اس کی بیوی بھی بہت خوش ہوئی۔ جس کے بعد کچھ دن گزرے، مونگی تو یہ باتیں بھول بھی چکا تھا کہ کوئی بونا بھی تھا، اور اس کی بیوی بھی۔ وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔
اور کچھ دنوں بعد وہ بونا واپس آیا۔ اس نے جیسے ہی دروازے پہ کھٹکھٹایا تو مونگی اس بونے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے خوش آمد کہا۔ اس نے دیکھا کہ اب کی بار بونا ایک بگھی میں سوار ہے جس کے آگے چھوٹا سا گھوڑا بندھا ہے۔ وہ اس کے پیچھے بیٹھ کر آیا تھا۔ بونے کو دیکھ کر مونگی بہت خوش تھا۔ اس نے اسے اندر لے کر گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ متعارف کروایا، اور مونگی کی بیوی بھی اس بونے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے خوب خاطر مدارت کی اور بونے نے آخر کار اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ وہ مونگی کو لینے آیا تھا۔ اس نے کہا، پہاڑوں کے پار میرا شہر ہے، چلو تم۔ میرے سردار اور سردارنی کو تمہارے بنائے ہوئے شوز بہت پسند آئے تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ شوز تم ان کے لیے بھی بناؤ۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جوتوں کی دھوم تو ہمارے شہر میں دور دور تک پہنچ گئی ہے۔ بونے نے کہا، تم میرے ساتھ ایک بار چل کے تو دیکھو، میرے سردار تمہیں بہت خوش کر دیں گے۔ مونگی نے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے پیسوں کا لالچ نہیں ہے، میں ضرور آؤں گا تمہارے ساتھ۔ اس نے اپنی بیوی سے اجازت لی اور جانے کا مشورہ کیا تو بونے نے کہا، تم تیاری کر لو، میں ہفتے بعد آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ مونگی بہت خوش تھا۔ یوں ہی ہفتہ نکل گیا اور بونے کی آنے کی تیاری تھی۔ بونا جوں ہی آیا، اس نے مونگی کو کہا، چلو مونگی، اب ہمارا جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بونا کچھ سونے کے سکے بھی لے کر آیا تھا۔ وہ اس نے مونگی کو دیے اور کہا، ایک گھوڑا خرید لو اور اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں۔ اس نے اپنے حساب سے ایک بڑا گھوڑا خرید لیا جس پر سوار ہو کر وہ بونے کے علاقے تک پہنچ سکے۔ وہ دونوں اپنے قافلے پہ رواں دواں تھے کہ رستے میں بہت ساری چیزیں آئیں۔ انہیں پہاڑوں سے اترنا پڑا، کہاں چڑھنا پڑا اور بہت ساری چیزیں مونگی نے دیکھی جو اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی، اور مونگی ان چیزوں سے بہت خوش تھا کہ اسے اس طرح کی زندگی بھی دیکھنے کو ملی۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگے کہ آہستہ آگے سے کچھ نظر آنے لگا کہ کچھ آگے ہے۔ مونگی بہت حیران تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے لوگ اس کو نظر آ رہے تھے، بالکل بونے جیسے۔ مونگی کو یہ نظارے بہت دل فریب لگ رہے تھے۔ اس نے یہاں پر خوب ادھر ادھر گھوما اور دیکھا، پھر اسے سردار کے محل میں بلوایا گیا۔ اس نے بہت ندامت سے سر جھکا کر سردار کو السلام علیکم کہا، اور سردار اور اس کی سردارنی نے اور ان کے بچوں نے بہت ہی خوشامدید طریقے سے مونگی کی آؤ بھگت کی۔ مونگی کو محل میں جب لے جایا گیا تو مونگی سر نیچے کر کے، محل اتنا بڑا تھا کہ مونگی کو سر نیچے کر کے جھک کر جانا پڑا، لیکن وہ ان کے لیے محل اتنا بڑا تھا کہ وہاں پر کتنے سارے بونے سما سکتے تھے۔ مونگی کو یہ دیکھ کر، ان کا محل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ کیسی چھوٹی سی دنیا ہے جو اللہ پاک نے دوسری جگہ بھی بنائی ہوئی ہے۔ وہ دیکھ دیکھ کر اشش کر رہا تھا ہی کہ سردار نے اسے جوتوں کا آرڈر دیا کہ 7 دن میں تم نے جوتے تیار کرنے ہیں۔ مونگی کو اسی بات کی خوشی تھی کہ وہ کسی کے کام آ رہا ہے۔ اس نے جی جان لگا کر 7 دن میں اتنے خوبصورت جوتے تیار کیے کہ وہ سب اتنا خوش ہوئے کہ سردار نے اسے سونے کی ڈلیاں دیں تحفے میں۔ وہ سونے کی ڈلیاں دیکھ کر مونگی تو ہکا بکا رہ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جہاں میں 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتا تھا وہاں پر سونے کی ڈلیاں مجھے ملی ہیں۔ وہ وہاں پر خوش آمدید کہہ کر سب کو اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر آتے ہی وہ اپنی بیگم سے ملا اور بیگم کو وہاں کا سارا حال بیان کیا، اور اتنا خوش ہوا کہ اس کی بیگم بھی اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے جیسے ہی اس کے پاس پیسے آئے، اس نے اپنی سب سے پہلے دکان کی مرمت کروائی اور اللہ کا شکر بجا لاتا رہا کہ اللہ پاک نے اسے اتنی عزت بخشی کہ وہ دوسرے ملک یا قصبے جا کر کسی کے بونوں کے کام آ سکا۔ اسی طرح آپ بھی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کے کام آئے تاکہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو اور خوبصورت اور حسین بنا سکیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے اور میں ایسی ہی ویڈیوز انشاءاللہ لاتی رہوں گی اگر آپ مجھے ایسے ہی اپریشیٹ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ ایوری ون۔